بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور یاد کرو اے میری قوم، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، لہٰذا اب اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو، یوں کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یعنی اے میری قوم، تم نے بچھڑے کی پوجا کر کے بہت بڑا شرک کیا ہے، اب تم اپنے اس گناہ سے توبہ کرو۔ اس توبہ کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی تھی وہ بچھڑا پوجنے والوں کو قتل کریں گے، یہ قتل ہونا تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گا، اس کے نتیجے میں تم آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ اے میری قوم، یہ کام کر لو، یہ اللہ پاک کے ہاں تمہارے لیے بہتر ہے، اس کی برکت سے اللہ پاک تمہاری توبہ قبول فرمائے گا، بے شک اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات مان لی، یوں صبح سے شام تک 70,000 اسرائیلی قتل کیے گئے۔ تب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے گڑ گڑاتے ہوئے بارگاہ حق میں ان کی معافی کی التجا کی۔ اس پر وحی آئی کہ جو قتل ہو چکے وہ شہید ہوئے اور باقی بخش دیے گئے، قاتل و مقتول سب جنتی ہیں۔ اس آیت کریمہ سے کیا سبق ملا؟ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ گناہ چھوڑنا، اللہ پاک کے حضور توبہ کرنا ہمارے حق میں بہتر ہے، اس کی برکت سے دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 222 میں ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پتہ چلا جو بندہ کثرت سے توبہ کیا کرتا ہے اللہ پاک اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ توبہ سے پہلے ڈاکو تھے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کر لی تو جن کے جانی مالی حقوق آپ پر آتے تھے ان سے معافی تلافی کی۔ اسی سلسلے میں ایک غیر مسلم سے بھی اپنا حق معاف کروانے کے لیے گئے۔ وہ بولا اے فضیل، میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک آپ میرا مال نہیں لوٹاؤ گے میں آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ آپ یوں کیجئے، اندر کمرے میں جائیے، فلاں جگہ پیسوں کی تھیلی رکھی ہے، وہ لا کر مجھے دے دیجئے، یوں میری قسم پوری ہو جائے گی، پھر میں آپ کو معاف کر دوں گا۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ اندر گئے، پیسوں کی تھیلی اٹھائی، باہر آئے، اس غیر مسلم کو دی، اس نے تھیلی کھولی، دیکھا اس میں سونا ہے۔ وہ دیکھتے ہی بولا اے فضیل، اب مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے۔ آپ نے پہلے تو اسے کلمہ پڑھایا، پھر پوچھا یہ اچانک مسلمان ہونے کا خیال تمہیں کیسے آ گیا؟ وہ غیر مسلم بولا میں نے اپنی مذہبی کتابوں میں پڑھا تھا کہ مسلمان جب سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک اسے یہ مقام عطا فرما دیتا ہے کہ وہ مٹی کو ہاتھ لگائے تو سونا بن جاتی ہے۔ جب مجھے آپ کی توبہ کا علم ہوا تو میں نے آزمائش کی، یہ جو تھیلی آپ اٹھا کر لائے ہیں اس میں سونے کے سکے نہیں بلکہ مٹی تھی جو آپ کا ہاتھ لگنے کی برکت سے سونا بن گئی۔ سبحان اللہ، یہ ہے سچی توبہ کی برکت۔ حقیقت میں مٹی کا سونا بن جانا یہ تو حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کرامت ہے۔ خیر، جو سچی توبہ کرتا ہے اللہ پاک اسے دنیا اور آخرت میں بڑا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے پچھلی امتوں میں ایک قصاب تھا، وہ اپنے پڑوسی کی لونڈی پر عاشق ہو گیا۔ ایک دن وہ لونڈی کسی کام سے دوسرے گاؤں کو جا رہی تھی۔ قصاب نے موقع غنیمت جان کر اس کا پیچھا کیا اور کچھ دور جا کر اسے پا لیا۔ لونڈی نے کہا اے نوجوان، میرا دل بھی تیری طرف مائل ہے لیکن میں اپنے رب کریم سے ڈرتی ہوں۔ جب اس قصاب نے یہ سنا تو بولا جب تو اللہ پاک سے ڈرتی ہے تو کیا میں اس ذات پاک سے نہ ڈروں؟ یہ کہہ کر اس نے توبہ کر لی اور وہاں سے پلٹ آیا۔ راستے میں پیاس کے مارے دم لبوں پر آ گیا۔ اتفاقاً اس کی ملاقات ایک شخص سے ہو گئی جو کہ اس وقت کے نبی علیہ السلام کے قاصد تھے۔ اس قاصد نے پوچھا اے نوجوان کیا ہوا؟ قصاب نے جواب دیا پیاس سے نڈال ہو گیا ہوں۔ قاصد نے فرمایا آؤ ہم دونوں مل کر اللہ پاک سے دعا کریں تاکہ اللہ پاک بادل کے فرشتے کو بھیج دے
اور وہ شہر پہنچنے تک ہم پر اپنا سایہ کیے رکھے۔ نوجوان نے کہا میں نے تو اللہ پاک کی کوئی عبادت نہیں کی ہے، میں کس طرح دعا کروں؟ آپ دعا کیجئے، میں آمین کہوں گا۔ اس شخص نے دعا کی، بادل کا ایک ٹکڑا دونوں کے سروں پر سایہ کرنے لگا۔ جب یہ دونوں راستہ طے کرتے ہوئے ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو وہ بادل قصاب کے سر پر آ گیا اور قاصد دھوپ میں ہو گئے۔ قاصد نے فرمایا اے جوان، تو نے تو کہا تھا کہ تو نے اللہ پاک کی کوئی عبادت نہیں کی، پھر یہ بادل تیرے سر پر کس طرح سایہ کیے ہوئے ہے؟ تو مجھے اپنا حال سنا۔ نوجوان نے کہا اور تو مجھے کچھ معلوم نہیں، لیکن ایک کنیز سے خوف خدا کی بات سن کر میں نے توبہ ضرور کی ہے۔ قاصد نے فرمایا تو نے سچ کہا، اللہ پاک کے حضور جو مرتبہ اور مقام توبہ کرنے والے کا ہے وہ کسی اور کا نہیں۔ یعنی توبہ کرنے والا بہت اونچے درجے والا ہوتا ہے، جو توبہ کرتا ہے اسے کامیابی ملتی ہے۔ توبہ کرتا ہے جو اللہ پاک اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ پاک کی رحمت اس پر برستی ہے، اللہ اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں، قیامت والے دن اسے جنت عطا کی جائے گی، جہنم سے چھٹکارا نصیب ہوگا۔ توبہ ایک مستقل عبادت ہے، یعنی یہ ضروری نہیں کہ گناہ ہوگا تبھی توبہ کریں گے، بلکہ توبہ خود ایک عبادت ہے، گناہ ہو یا نہ ہو، اللہ کرے نہ ہی ہو، اس کے باوجود توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے مسلمانوں تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت کریمہ میں توبہ کا حکم دیا گیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں اس آیت سے ثابت ہوا کہ توبہ ہر حال میں لازم ہے، یہ ضروری نہیں کہ گناہ ہوگا تبھی توبہ کریں گے، بلکہ اس کے علاوہ بھی توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1 گناہ چھوڑنا، کہ جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں وہ گناہ چھوڑ چکے ہوں۔ گناہ چھوڑے بغیر زبان سے توبہ توبہ کہہ دینا اس کا کوئی فائدہ نہیں، حدیث پاک میں اس کو مذاق کہا گیا ہے۔ نمبر 2 شرمندگی، یعنی جو گناہ ہوا اس پر شرمندگی ہو۔ نمبر 3 پکا ارادہ کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ 3 شرطیں پوری ہوں گی تو سچی توبہ کہلائے گی۔ پھر ہر گناہ سے توبہ کے الگ الگ تقاضے بھی ہوتے ہیں، مثلا نماز نہ پڑھنے کے گناہ سے توبہ کی، ضروری ہے کہ چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں ان کو ادا کیا جائے۔ روزے نہ رکھنے کے گناہ سے توبہ کی، ضروری ہے کہ جتنے روزے نہیں رکھے ان کی قضا کر لیں۔ یوں ہی کسی کا دل دکھایا ہو تو اس سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔ والدین کو ستایا ہو تو ان کو راضی کرنا بھی ضروری ہے۔ کسی کی رقم دبائی ہو تو وہ رقم لوٹانا بھی ضروری ہے۔ سودی لین دین سے توبہ کرنی ہو تو جس کی رقم سود کی مد میں لی ہے وہ اسے لوٹانا ضروری ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ ہاں مشکل تو ہے، جنت میں جانا ہے، جہنم سے بچنا ہے، عذاب سے چھٹکارا پانا ہے، تو کچھ تو مشکل اٹھانا پڑے گی نا۔ ایک مرتبہ اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک بہت خوبصورت حسین و جمیل پرندہ وہاں آیا اور آپ کے سامنے زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ اس نے اپنے آپ کو زمین پر اتنا رگڑا کہ اس کی کھال اتر گئی۔ اب وہ سرخ، گنجا اور انتہائی بدصورت دکھائی دینے لگا۔ پھر وہ کیچڑ میں گیا، وہاں لوٹ پوٹ ہوا جس سے وہ اور بھی بدصورت ہو گیا۔ اس کے بعد وہ بہتے پانی میں گیا، وہاں نہایا تو اس کا پہلے جیسا حسن لوٹ آیا، جسم سے کیچڑ بھی اتر گیا، کھال بھی نہیں آ گئی، بالکل پہلے جیسا ہو گیا۔ اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اپنے حواریوں سے فرمایا یہ پرندہ تمہاری طرف نشانی بنا کر بھیجا گیا ہے، یہ مومن کی مثال ہے۔ بندہ مومن گناہ کرتا ہے، اپنے آپ کو بدصورت اور گندا کر لیتا ہے، پھر جب وہ توبہ کرتا ہے تو گناہوں کی سیاہی اس سے دور ہو جاتی ہے اور وہ پہلے جیسا حسین و جمیل ہو جاتا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم بڑی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ شاید ہم نے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے، یہاں سے جانا ہی نہیں۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم اس دنیا میں کس لیے آئے ہیں، ہمارے دن رات کن کاموں میں گزر رہے ہیں۔ یہ جو آنکھیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں ہمیں، یہ قرآن کریم کو دیکھنے کے لیے تھیں، ہم ان سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہماری زبانیں اللہ نے اپنا ذکر کرنے کے لیے دی تھیں، ان سے آج ہم کیا بول رہے ہیں؟ ہمارے کان تلاوت، نعت اور نیک باتیں سننے کے لیے تھے،
ہم ان سے کیا سن رہے ہیں؟